اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ سورہ آل عمران کا آگے کا ترجمہ۔ وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں شان و رتبے والا ہوگا اور اللہ کے خاص اور قریبی بندوں میں سے ہوگا، اور وہ پالنے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا اور بڑی عمر میں بھی، اور وہ صحیح راستے والوں اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم نے کہا، پروردگار، مجھے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر انسان نے چھوا تک نہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہی اللہ اس کو یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کتاب و حکمت اور توریت و انجیل کی تعلیم دے گا اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا جو لوگوں سے یہ کہے گا، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے جاندار پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اندھے اور کوڑھی کو تندرست کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اگر تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ جمع کر کے رکھتے ہو، میں وہ سب بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے، اور جو کتاب مجھ میں پہلے آ چکی ہے یعنی توریت، وہ اس کی تجدید کرنے والا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی اب تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، بے شک اللہ میرا بھی پروردگار اور تمہارا بھی پروردگار ہے، یہی سیدھا راستہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہیں تو انہوں نے اپنی پیروی کرنے والوں سے کہا، کون کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہو؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ اے ہمارے رب، آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائیں، اور ہم نے رسول کی ابتدا یعنی پیروی کی، لہٰذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ لیجیے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ اور ان کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کی تدبیر اس وقت سامنے آئی جب اللہ نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں صحیح سلامت واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کے ستانے و تکلیف دینے سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری ابتدا یعنی پیروی کی ہے اس کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا۔ پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جس سے تم اختلاف جھگڑا کرتے تھے۔ جو لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کفر اپنا لیا ان کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور اس کو کسی طرح سے مددگار میسر نہ ہوگا۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو اللہ ان کا پورا پورا حساب دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اے پیغمبر، یہ وہ آیتیں اور حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم جیسی ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا ہو جاؤ، بس وہ ہو گئے۔ حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ ہے جو صحیح علم آ گیا ہے۔ اس کے بعد جو بھی لوگ اس معاملے میں تم سے بحث کریں ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو، پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں یعنی دعا کریں، اور جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت بھیجے۔ یقین جانو واقعات کا سچا بیان یہی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو اقتدار، حکومت کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اللہ فساد یعنی خرابی اور بگاڑ کرنے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔